اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ 10ویں حصے تک ہم نے وحی کا پہلا نزول جو ہے وہ پڑھ لیا، اور ہم آگے بڑھتے ہیں محمد عربی کی کتاب سے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی کا انتظار تھا، اس فرشتے کا انتظار تھا جو پہلی دفعہ ان کو نظر آیا، اور حضرت خدیجہ کی تسلی اور تشفی اور ورقہ بن نوفل کی یقین دہانی کے ساتھ آپ کو کافی تسلی ہوئی، اور وہ جو ڈر تھا اور وہ جو بے چینی تھی وہ اس کو سکون ملا، اور اس کے بعد اب وہ انتظار کر رہے تھے کہ دوبارہ کب وہ فرشتہ نظر آئے اور جبرائیل علیہ امین جو ہیں وہ دوبارہ نظر آئیں، جسے ورقہ نے ناموس موسیٰ کہا تھا، اور جس کے آنے پر خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبارکباد دی تھی۔ انتظار کرتے رہے لیکن جبرائیل نہ آئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کوئی وحی نہ ہوئی۔ دل میں پھر ایک طوفان اٹھا، اس وقت میں کیا کروں، لوگوں کو کس طرح دعوت دوں، یہ سمجھانے کے لیے جبرائیل کیوں نہ آئے، جبرائیل نے ملنا کیوں چھوڑ دیا، جبرائیل پھر کوئی پیغام کیوں نہ لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت فکر مند ہوئے، دمکتا ہوا چہرہ بجھ گیا، ہنستا ہوا دل رونے لگا۔ بی بی خدیجہ کا بھی کچھ یہی حال تھا، وہ بھی آپ کی طرح بہت فکر مند ہوئی، رات اور دن غم میں گھلنے لگی، لیکن ضبط سے کام لیا، دل کا غم چہرے پر نہ آنے دیا، جہاں تک ہو سکا تسلی دی، جس طرح ہو سکا آپ کا دل بہلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر غار حرا جانے لگے، دن رات وہیں رہتے، عبادت کرتے اور اپنے رب سے کہتے، اے میرے رب، تو نے مجھے نبی بنایا تھا، پھر یہ کیا ہو گیا، تو نے مجھے چھوڑ کیوں دیا۔ غم سے سینہ جل رہا تھا، ایک آگ تھی جو سلگ رہی تھی، ایک شعلہ تھا جو دہک رہا تھا۔ کبھی بے خود ہو کر آپ گھاٹیوں میں پھرنے لگتے، کبھی پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ جاتے اور چاہتے کود کر جان دے دیں، اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آ جاتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان دلاتے، محمد آپ سچ مچ اللہ کے نبی ہیں۔ اس سے آپ کو سکون ہو جاتا، آپ واپس چلے جاتے۔ کچھ دنوں بعد پھر وہی کیفیت ہوتی، اور پھر پہاڑی پر چڑھ جاتے کہ کود کر جان دے دیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام پھر سامنے آتے اور اسی طرح اطمینان دلاتے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس چلے جاتے۔ آپ کے دل پہ ایک ایسی چوٹ تھی، روح میں کتنی چبھن تھی، ذہن پر کتنا بوجھ تھا، وحی کا رک جانا کتنا بڑا عذاب تھا، شاید رب نے مجھے چھوڑ دیا، یہ خیال ایک چبھتا ہوا نشتر تھا۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں سے گزر رہے تھے، یکا یک آسمان سے آواز آئی، سر اٹھا کر دیکھا تو وہی فرشتہ جو غار حرا میں آیا تھا، فضا میں ایک کرسی پر بیٹھا تھا۔ فرشتے کو دیکھتے ہی آپ ہلنے لگے، کانپنے اور لرزنے لگے۔ پہلی بار بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم کانپ رہا تھا، ہوا کے پتوں کی طرح ہل رہا تھا۔ کیا یہ کانپنا اسی طرح کا تھا؟ کیا یہ ہلنا اسی جیسا تھا؟ خوف اور گھبراہٹ کا، رعب اور دہشت کا؟ نہیں، اس میں مسرت کی حلاوت تھی، خوشی اور اطمینان کی ٹھنڈک تھی۔ آپ اسی حال میں گھر آئے، فرمایا مجھے کچھ اڑھا دو، مجھے کچھ اڑھا دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ایک چادر ڈال دی گئی کہ اتنے میں وہی فرشتہ وہی لے کر آ گیا، یا ایھا المدثر، اے کپڑے میں لپٹنے والے، اٹھو، لوگوں کو ڈراؤ اور اپنے رب کی بڑائی بیان کرو، اور اپنا دل پاک رکھو، شرک کی ناپاکی سے الگ رہو۔
اب کلیجے کو ٹھنڈک میں نصیب ہو گئی، ذہن کو سکون مل گیا، طبیعت کو اطمینان ہو گیا، سب اندیشے دور ہو گئے، سارے خطرے جاتے رہے۔ رہی خدیجہ تو نہ پوچھو ان کا کیا حال تھا، دل گلاب تھا اور چہرہ چمکتا ہوا شہاب، کیونکہ ان کی تمنا پوری ہو گئی، ان کی آرزو بر آئی، وہی کا انتظار تھا وہی پھر آ گئی۔ اس کے بعد کئی بار وحی آئی، حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے رہے، رب کا پیغام سناتے رہے، لیکن خدا کا کرنا کچھ دنوں بعد پھر وہی رک گئی۔ دعوت کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا، کافروں کی طرف سے مخالفت بھی ہو رہی تھی، مخالفت کے لیے تنکے کا سہارا کافی تھا۔ وحی کا رک جانا تو خیر بہت بڑی بات تھی، انہوں نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا، بولے یہ تو خوب نبی ہیں، 2-4 دن آسمان سے بات چیت رہی، جبرائیل کا آنا جانا رہا اور پھر غائب، کلام پیام سب بند، تو بھائی محمد معلوم ہوتا ہے تمہارا رب تم سے روٹھ گیا ہے، اسی لیے اتنے دنوں سے منہ نہیں لگایا۔ وحی کا رک جانا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یوں ہی بار ہوتا اور پھر کافروں کا طعنہ طبع نازک پر تیر کا کام کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سخت بے چین ہوئے، لیکن زیادہ دن نہ ہوئے کہ حضرت جبرائیل پھر وحی لے کر آ گئے۔ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ وَإِذَا سَجَىٰ، گواہ ہے سورج کی روشنی اور رات کی تاریکی جب وہ چھا جائے، آپ کے رب نے نہ آپ کو چھوڑا ہے نہ آپ سے ناخوش ہے، اور آپ کے لیے انجام ابتدا سے بہتر ہے، جلد ہی آپ کا رب آپ کو دے گا اور آپ خوش ہو جائیں گے۔ کیا ایسا نہیں کہ اس نے آپ کو پایا تو ٹھکانہ دیا، بے خبر پایا تو سیدھی راہ سجائی؟ کیا ایسا نہیں کہ اس نے آپ کو یتیم پایا تو ٹھکانہ دیا، بے خبر پایا تو سیدھی راہ سجھائی، اور محتاج پایا تو مالدار کر دیا؟ تو آپ کسی یتیم کے ساتھ سختی نہ کریں، نہ کسی سائل کو جھڑکیں، اور اپنے رب کی اس نعمت کا چرچا کرتے رہیں۔ اللہ اللہ، خدا آپ سے ناراض نہیں ہوا، ناخوش ہو کر چھوڑ نہیں دیا، بلکہ رحمتوں سے ڈھانپ لیا، نعمتوں سے نہال کر دیا۔ اب وہی برابر آنے لگی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کی آیتیں سناتے اور بات بتاتے کیا کریں کس طرح کریں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کس طرح وضو کریں، کس طرح نماز پڑھیں۔ ایک دن آپ مکہ کے بالائی علاقے میں تھے، حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، آپ کے سامنے وضو کیا اور بتایا جب نماز پڑھنی ہو تو اس طرح پاک ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اسی طرح وضو کیا۔ پھر جب جبرائیل علیہ السلام کھڑے ہوئے، آپ کو نماز پڑھ کر دکھائی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی انہی کی طرح نماز پڑھی۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام چلے گئے، آپ خدیجہ کے پاس آئے، ان کے سامنے وضو کیا، پھر فرمایا نماز پڑھنے کے لیے پاک ہونے کا یہی طریقہ ہے۔ بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اسی طرح وضو کیا، پھر آپ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، بی بی خدیجہ نے بھی آپ کے ساتھ نماز پڑھی۔ علی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہی زیر پرورش تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہی ساتھ رہتے تھے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھا، بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا کو بھی دیکھا، انہوں نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں رکوع اور سجدے کر رہے ہیں، پیاری پیاری آیتیں پڑھ رہے ہیں، ان آیتوں میں اچھی اچھی باتیں ہیں، پیاری پیاری باتیں ہیں۔ علی تعجب سے یہ دیکھتے رہے، ان کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت محبت تھی، آپ کی ہر ادا محبوب تھی، آپ کی ہر بات انہیں جان و دل سے عزیز تھی، وہ آپ کو ہی دیکھ کر ہر کام کرتے، آپ جو کہتے بے تکلف مان لیتے۔ لیکن آج تو میں پہلی بار دیکھ رہا ہوں، اور کبھی تو آپ اس طرح سجدے نہ کرتے تھے، اتنی پیاری پیاری آیتیں بھی میں نے آج ہی سنی۔ علی گہری سوچ میں پڑ گئے، آپ نماز سے فارغ ہوئے تو پوچھا بھائی جان یہ کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ کا دین ہے، اسی دین پر چلنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، اللہ کے جتنے رسول آئے سب یہی دین لے کر آئے۔ علی کو بہت تعجب ہوا، انہوں نے پوچھا اچھا یہ رکوع اور سجدے کیسے؟
حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے، مجھ پر اپنا کلام اتارا ہے تاکہ لوگوں کو اچھی اچھی باتیں بتاؤں، لوگ بھٹک رہے ہیں ان کو سیدھی راہ دکھاؤں، ان کو اللہ کی عبادت پر ابھاروں۔ یہ رکوع اور سجدے ہم اسی اللہ کو کرتے ہیں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تو بڑی اچھی چیز ہے، تو کیا جس پر آپ ایمان لائے ہیں میں بھی لا سکتا ہوں؟ کیا آپ کی طرح میں بھی عبادت کر سکتا ہوں؟ کیا آپ کے ساتھ میں بھی نماز پڑھ سکتا ہوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم: ہاں پیارے بھائی، اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہی عبادت کے لائق ہے، تم بھی اسی کی عبادت کرو، لات و عزا کو چھوڑ دو، جتنے بت ہیں سب کو چھوڑ دو۔ علی نے فرمایا اچھا ذرا میں ابا جان سے پوچھ لوں۔ رات بھر علی کو نیند نہ آئی، وہ جاگتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ سنا تھا، جو کچھ کرتے دیکھا تھا، سب پر غور کرتے رہے۔ صبح ہوئی تو بولے میں آپ پر ایمان لاتا ہوں، آپ کی پیروی کا عہد کرتا ہوں، مجھے ابا جان سے پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ بتائیے اب میں کس طرح رکوع کروں، کس طرح سجدے کروں اور کس طرح اللہ کا کلام پڑھوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نماز سکھا دی، جو آیتیں نازل ہو چکی تھیں وہ بھی یاد کرا دیں، اور جب بھی آپ نماز پڑھتے علی رضی اللہ عنہ کو اپنے ساتھ لیتے۔ علی رضی اللہ عنہ اور زید ایک ساتھ ہی رہتے، بھلا وہ علی رضی اللہ عنہ سے پیچھے رہنے والے کب تھے؟ وہ بھی ایمان لے آئے اور شوق سے دین کی باتیں سیکھنے لگے۔ اس طرح سب سے پہلے بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا اسلام لائیں، پھر علی رضی اللہ عنہ اور زید رضی اللہ عنہ اسلام لائے، اور مرتے دم تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چمٹے رہے۔ ان کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب سے ساتھ ہوا، انہوں نے آپ کو بہت بڑا انسان پایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حد درجہ شریف اور نیک دل پایا، اور نہ جانے کیا کیا پایا۔ یہی وجہ ہے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت ہو گئی۔ آپ کی رفاقت میں ان کے لیے آرام، اور یوں سمجھنا چاہیے وہ دونوں اسلام کی دعوت ملنے سے پہلے ہی اسلام لا چکے تھے۔ اس کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ ایمان لائے۔ یہ ابو قحافہ تیمی کے بیٹے تھے اور آپ علیہ السلام کے گہرے دوست، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گہرے دوست۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اور پاک بازی سے بہت متاثر تھے، اسی لیے بہت محبت کرتے، بے انتہا ادب اور احترام کرتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کو غیر معمولی نعمت سمجھتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان سے بڑی محبت کرتے، بہت ہی پیار و اخلاص سے ملتے۔ آپ نے جوں ہی اسلام کی دعوت دی، قرآن کی چند آیتیں سنائیں، انہوں نے آبائی دین کو دونوں ہاتھوں سے سلام کیا اور کلمہ پڑھ کر اسلام میں آ گئے۔ آپ نے اسلام کی دعوت دی اور دین کی خوبیاں بیان کیں تو ان کی زبان سے بے ساختہ یہ الفاظ نکلے جو اخلاص و عقیدت میں ڈوبے ہوئے تھے۔ میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ نے سچ فرمایا، اور سچ بولنا آپ کا کام، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں۔ بی بی خدیجہ نے یہ باتیں سنی تو مارے خوشی کے ان سے رہا نہ گیا، فوراً سر پر نقاب ڈالے اور سامنے آ کر مبارکباد دی۔ ابو قحافہ کے بیٹے، واقعی آپ بڑے خوش نصیب ہیں، دونوں جہان کی دولت آپ نے سمیٹ لی، اس پر مجھے کتنی خوشی ہے، یہ میرے لیے ناقابل بیان ہے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ اسلام لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا سہارا ملا، آپ کا حوصلہ کافی بلند ہو گیا اور کام کے لیے میدان خاصا ہموار ہو گیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بہت رحم دل اور نرم مزاج تھے، ساری قوم ان کی عزت کرتی، چھوٹے بڑے سب احترام کرتے۔ وہ قریش کے بہت اونچے گھرانے سے تھے، ان کے بھلے برے سب ان کی نگاہ میں تھے، تجارت ان کا پیشہ تھا، اس میں بڑی برکت ہوئی، اللہ نے خوب دولت دی، دولت کے ساتھ دل بھی دیا، مال آتا رہتا، دل کھول کر خرچ کرتے رہتے، سوجھ بوجھ اور دانائی بلا کی تھی، مشکل سے مشکل بات چٹکی بجاتے حل کر دیتے، ہر معاملے میں لوگ ان سے مشورہ کرتے، یوں بھی ان کے پاس آ کر بیٹھا کرتے،
ان میں کچھ ایسی باتیں تھیں جو دلوں کو موہ لیتی۔ اب ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی اسلام پھیلانے لگے۔ جو لوگ ان کی سوجھ بوجھ اور ایمانداری سے متاثر تھے ان کو دین کی باتیں بتاتے اور اسلام لانے کی دعوت دیتے۔ بہتوں نے ان کی بات مان لی اور اسلام لے آئے۔ جو لوگ پہلے اسلام لائے وہ یہ ہیں: عثمان رضی اللہ عنہ بن عفان، زبیر رضی اللہ عنہ بن عوام، عبد الرحمن رضی اللہ عنہ بن عوف، سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص اور طلحہ رضی اللہ عنہ بن عبید اللہ۔ یہ سارے لوگ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے متاثر ہو کر اسلام لائے۔ پھر جراح کے بیٹے ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ اور ابو ارقم رضی اللہ عنہ کے بیٹے ارقم اسلام لے آئے۔ پھر بہت سے لوگ اسلام لائے، مرد بھی عورتیں بھی۔ جو عورتیں اسلام لائیں ان میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیٹیاں بھی شامل تھیں۔ بس رفتہ رفتہ اسلام پھیلتا رہا، لوگ مسلمان ہوتے رہے۔ آگے کے کیا ہوا پھر ہم پارٹ 12 میں جو ہے اس کے بارے میں پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ آج کے لیے اتنا، یہاں اختتام کرتے ہیں۔